جن صاحب آپ سے بات کا آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا، ایک اور واقعہ ہوا جس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور وہ ہے جو پاکستان میں افغانستان کے ایمبیسڈر ہیں ان کی صاحبزادی کے اپیرنٹلی اب اس کے حوالے سے، کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کہا گیا کہ جی اغوا کیا گیا ہے یا اسالٹ کیا گیا ہے، اب اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بٹ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں یا جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی تک ایک لوپ جو مسنگ تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے اور پوری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کا بھی تعلق، کیونکہ پاکستان کی وزارت داخلہ سے جوڑی ہے کہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے اور اس کے بھی ہینڈلرز را میں موجود ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں منیب، تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آج کل جو ایک وار ہے یا جو وار آف نیریٹیوز ہے یا وار وداؤٹ کانٹیکٹ ہے، مطلب وی آر ایٹ اے اسٹیٹ آف وار، ان اے اسٹیٹ آف وار ود انڈیا. ضروری نہیں کہ یہ جنگ بارڈر پہ لڑی جائے، یہ اب لڑی جاتی ہے نیریٹیوز میں، اب لڑی جاتی ہے معاشی میدان میں، اب لڑی جاتی ہے پروپیگنڈا اور انٹیلیجنس وارفیئر کے ڈومین میں. اور ہم نے دیکھا جس طریقے سے ان کی انفو لیب بھی پکڑی گئی اور وہ 10 سال سے ایک نیریٹیو لے کے چل رہے تھے. دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ امبیسڈر کی بیٹی کا ایک پرائیویٹ ٹیکسی لے کے جانا اور پھر 4 گھنٹوں یا 6 گھنٹوں کے بعد واپس آنا، اور اب تو وہ سارے لوپ بھی جو ہے، میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اور ایک ڈپلومیٹک ایشو ہے، لیکن یہ چیز بڑی واضح ہے کہ وہ جو پنڈی سے دامن کو تک کا مسنگ لنک تھا اس کی بھی کچھ انفارمیشن آ گئی ہے. بالکل آ گئی ہے. پھر وہ کب آئیں پاکستان میں، پھر وہ انہوں نے اپنے جو ڈپلومیٹک وہیکل تھا جس میں وہ انٹائٹل تھی ٹریول کرنے کے لیے، انہوں نے وہ یوز کیوں نہیں کیا، اور 4 ٹیکسیز یوز کس سے ملنے کے لیے گئے، پھر وہ جو ٹیکسیز بدلی گئی ہیں وہ کیوں بدلی گئیں، پھر جن آدمیوں سے ملنے گئیں کیا وہ افغان اوریجن کے ہیں یا پاکستانی اوریجن کے ہیں، اور ان سے ان کے پرانے کنیکشنز کیا تھے. یہ جب چیزیں ساری سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، اس کے پیچھے گیم کیا تھی. کیونکہ جب بھی کوئی ڈپلومیٹک مشن کا آدمی پرائیویٹ وہیکل میں ٹریول کر کے ان نون ڈیسٹینیشن پہ جاتا ہے اور کسی کو بتائے بغیر ٹریول کرتا ہے، تو اس میں I as a old intelligence operator, I would smell even espionage, I would smell a rat in everything. اور being former ambassador also. And of course I am a former ambassador also and I know کہ ان کے انٹائٹلمنٹ کیا تھی اور کہاں یہ ٹریول کر سکتے ہیں کہاں نہیں. تو میرے خیال میں یہ جیسا نظر آ رہا ہے ویسا شاید نہیں ہے. کڈنیپنگ بازار سے کسی نے اٹھا لے جانا اور پھر 4 گھنٹے بعد چھوڑ دینا، انفارمیشن کیا تھی، ان سے کیا لینے کی کوشش کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں اٹ از ناٹ کڈنیپنگ آف اے فیمیل بائی ایکس وائی زی. ٹھیک. اچھا، یہ جو پرائم منسٹر کے اب یہ جو خبر ہے، اب اس کی اہمیت زیادہ ہے یقینی طور پر جن صاحب کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایسوسیٹڈ ایک نمبر، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، راہل گاندھی ہے فار دیٹ میٹر انڈیا سے، ان کا نمبر، ان کے سیل فونز ٹارگٹ رہے ہیں سرویلنس کے لیے یا فون ٹیپ کرنے کے لیے. اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اگین انٹیلیجنس کے کھیل میں اگر آپ ایسپیناج اور انٹیلیجنس میں موریلٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو دین یو ول بی ہیڈنگ ان اے رانگ ڈائریکشن. ہوتا یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک پریزیڈنٹ مشرف کے ایک کمیونیکیشن تھا جس کو بہت انڈیا نے میڈیا پہ چلایا کہ جب کارگل وار کے دنوں میں وہ کس سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے. وہ آپ کے میڈیا پہ بھی اس کا سارٹ چلتا رہا ہے. اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے فون ہوں یا کسی منسٹر کا فون ہو یا کسی فارمل آفیشل کا فون ہو، جب یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو ہیک کر کے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتی ہیں تو اس میں پھر رینک اور اسٹیٹس بیکمز امیٹیریل. ایڈورڈ سناؤڈن کے اگر آپ وہ ڈیکلریشنز پڑھیں، اس نے کہا آئی ایم ashamed to say کہ جتنا اینڈ ہی ہیز نیمڈ اٹ، دیٹس وائی آئی ایم نیمنگ اٹ، MI6 نے جتنی انفارمیشن کلیکٹ کی اور جتنا پاکستان کے اندر انہوں نے ایسپیناج کیا اور جتنی انہوں نے انفارمیشن کلیکٹ کی تھرو امورل مینز بائی گیٹنگ انٹو پرائیویٹ فونز. اب یہ جو ایڈورڈ سنوڈن تو کہہ رہے ہیں سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی، سب سے بڑی ہے. اور یہ جو پرائیویٹ فونز ہیں ابھی ہمارے پاس ادھر ابھی پڑا ہے، اس کا سافٹ ویئر میں بلٹ ان ہے کہ اس کا وہ مائک آن کر سکتے ہیں، اس کا کیمرہ آن کر سکتے ہیں. اب میں نے تو اپنا فون آف کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا اگر وہ سافٹ ویئر میں وہ مائک آن کر سکتے ہیں تو جو بات میں اور آپ کر رہے ہیں، جو ٹیلی فون جو ٹارگٹ ہوتا ہے یہ نمبر، اس کا پھر فورینزک ہونا ضروری ہے کہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
نہیں ضروری نہیں ہے, بیکاز ایٹ ٹائمز ریموٹ ٹارگیٹنگ جو ہوتی ہے یو وونٹ ایون نو کہ یہ ٹارگیٹ ہو گیا, بیکاز وہ انفارمیشن تو اپنے مقصد کے لیے انٹیلیجنس یوز کریں گے نا, اس میں سے انفارمیشن میں سے انٹیلیجنس ایکسٹریکٹ کریں گے, اور پھر اس کو کیسے وہ استعمال کرتے ہیں وداؤٹ نیمنگ دے کین یوز اٹ. آل دے نیڈ ٹو نو از کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے ممکن ہے, اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی رہتی ہیں, اور یہ ہمارے ملک کیا میں الارم ہونے کی ضرورت ہے جن صاحب کی, کیونکہ obviously دیکھیں الارم ہونے کے لیے ایک اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے یس, دا پرائم منسٹر اور منسٹرز اور پارلیمنٹیرینز یا جتنے بھی اہم پوسٹوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس ٹیلی فون کو ہر وقت اپنی ایک فرینڈلی ڈیوائس نہ سمجھیں. ابھی تو جو ریموٹ ٹیپنگ ہے لینڈ لائن کمیونیکیشن کی, ٹھیک ہے, وہ اولڈ زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ایکسچینج میں جا کے وہ تاریں جوڑ کے آیا کرتے تھے اور ادھر ٹیپ ریکارڈر رکھ دیتے تھے کہ اس میں ریکارڈ کرنے. اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں, اب تو ریموٹ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. سو اینی تھنگ دیٹ از آن دا ویوز, جو بھی بات میں نے اور آپ نے کی وہ میری اور آپ کی امانت نہیں رہی, وہ ہوا میں چلی گئی. ناؤ اینی ون ہو ہیز این ایکسیس can get it. And it's a dirty, intelligence is a dirty. And it is, of course, intelligence, espionage, but ان میں آپ اس طرح morality کے وہ معیار نہیں رکھ سکتے.